جو اڈیالہ جیل ہے وہ ایک نیٹ فلکس کی مووی بن گئی ہے. روزانہ ایک نئی قسط ہے وہاں پر. آج پھر احتجاج وہاں پر ہوا, فیملی ممبران کو ملنے نہیں دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی. عمران خان کی بہنیں وہاں پر موجود, پھر ان کو تحویل میں لیا گیا, پریونٹ کیا گیا, پھر ایک جگہ پر جا کر شادی گھر میں کہیں پر وہ بیٹھ گئے. حکومت کیوں یہ کام کرتی ہے؟ اس کے اوپر جو پہلا سیگمنٹ ہے, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود, ان کا بہت شکریہ, مسلم لیگ لیڈر. لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا یاسر حکیم سے میں لیٹسٹ معلومات لے لیتا ہوں. یاسر فرمائیے گا ابھی تک کی معلومات کیا ہیں؟ شکریہ طلعت صاحب. موسٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ ملاقاتوں کا جب دن ہوتا ہے تو 12 بجے کے لگ بھگ پارٹی کی لیڈرشپ اور ان کی فیملی آتی ہے, اور گئے بغیر جلدی بھی آ جاتے ہیں, لیکن عموماً ان کا یہی وقت ہوتا ہے. آج بھی 12 بجے کے بعد ان کی فیملی اور پارٹی لیڈرشپ کے آنے کا وقت ہوا. گیٹ 5 پر ہم موجود تھے. نیاز اللہ نیازی آئے اور انہوں نے آگاہ کیا کہ پارٹی کی فلاں لیڈرشپ جو ہے وہ آ رہی ہے. جس کے بعد ہم وہیں پر موجود تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ گورکھپور کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی فیملی آ رہی تھی. پولیس نے انہیں روک لیا ہے. ہم وہاں پر پہنچے تو پولیس ان کو وہاں سے واپس جانے کا کہہ رہی تھی, لیکن ان کی فیملی کے ممبران گاڑی سے اتر کر سامنے ایک خالی پلاٹ میں ڈھابا ہوٹل پر کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے. وہیں پر کچھ کارکنان جمع ہوئے تو پولیس نے انہیں اٹھا کر حراست میں لیا اور گاڑیوں میں لے کر جانے لگے تھے, لیکن ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے, جس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. لیکن اسی دوران ہمیں یہ بتایا گیا کہ بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو چکی ہے اور وہ اڈیالہ جیل سے ایگزٹ کر رہے ہیں. تو بیرسٹر گور کے جو تھے ان کے ساتھ 6 پارٹی کے عہدیداران, جن میں لاہور سے آئی یہ خاتون کارکن بھی شامل تھی, ان کو اجازت ملی. انہوں نے ان سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد وہ وہیں گورکھپور سٹاپ پر آئے اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو, جن میں علیمہ خان بھی شامل تھی, انہیں بانی پی ٹی آئی سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اندر سے آج بانی پی ٹی آئی نے یہ ہدایات بھیجی ہیں. جس کے بعد وہاں پر موجود تھے تو دوبارہ کارکنان شامل وہاں پر آنا شروع ہوئے گورکھپور کی جانب سے. پولیس ان کو بھگانے گئی تو وہاں پر عمر ایوب, حماد اظہر کے والد میاں اظہر, زلتاج گل, خرم ویرک سمیت دیگر جو پارٹی کے عہدیداران اور ایم این اے تھے وہ موجود تھے. تو پولیس نے جب انہیں بھگانے کی کوشش کی تو پارٹی کے کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا. تو ایک پتھر جو تھا وہ میاں اظہر کے سر پر لگا, جنہیں وہیں سے فوری طور پر گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا. لیکن بعد میں شام کے وقت جو بانی پی ٹی آئی کی فیملی تھی جس پلاٹ میں موجود تھی, وہاں پر پولیس نفری آئی اور شفقت عوان جو ایم این اے پی ٹی آئی کے, ان سمیت 4 بندوں کو وہاں سے حراست میں لے کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے. جو صاحبزادہ حامد رضا تھے وہ بھی اسی پلاٹ میں موجود تھے بیرسٹر گور اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے ساتھ, اور حامد رضا صاحب جو تھے وہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو کچھ گفت و شنید کے لیے کونے میں لے کے گئے, جس کے بعد وہ ان کے ساتھ واپس آئے اور انہوں نے پولیس کے ساتھ اشارہ کیا کہ آپ ہمیں گرفتار کر لیں, چاہے قیدی وین میں بٹھائیں, چاہے جو پولیس کی موبائل وین تھی اس میں. تو تمام کی تمام خواتین, جن میں بانی پی ٹی آئی کی بہنیں عالیہ, حمزہ اور دیگر جو خواتین تھیں جن کی تعداد 7 تھی, وہ قاسم نیازی سمیت اس وین میں بیٹھے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب اسی گاڑی کے ساتھ لٹکے اور پولیس انہیں لے گئی. جب ہم نے اس گاڑی کا تعاقب کیا تو 1 کلومیٹر دور جا کر ایک پیٹرول فلنگ اسٹیشن پر اس گاڑی کو روکا گیا. وہیں مذاکرات ہوئے. پولیس نے انہیں جانے کا کہا کہ آپ آزاد ہیں, لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا اور کہا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, مقدمہ درج کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے. وہ ملاقات کے بغیر نہیں جائیں گے. بعد میں انہیں پولیس پھر وہاں سے لے گئی. 2 کلومیٹر گاڑی آگے لے جا کر واپس اڈیالہ جیل کی جانب موڑا گیا اور قریب ایک شادی ہال تھا اس کی پارکنگ میں لے گئے, جس کا دروازہ بند کر کے اب تک یہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی وہیں پر موجود ہے. لیکن پولیس وین سے اتر کر وہاں لان میں بیٹھی اور پولیس افسران وہیں لان میں ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کی وہیں پر آپس میں گفت و شنید جاری, اور باہر کچھ کارکنان موجود ہیں جو وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پولیس انہیں اب تک یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی, آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی کی فیملی کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے, ادروائز وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. بہت شکریہ جی. اب یہ فرمائیے گا کہ اب ملاقات کرنے دینا, ہم نے کہا کہ نیٹ فلکس کی مووی ہے, لیکن آدھی پروڈکشن آپ بھی کرتے ہیں, آپ کی حکومت. دیکھیے طلعت صاحب, یہ نہ تو اڈیالہ جیل ابھی وجود میں آیا ہے, نہ یہ پہلے قیدی ہیں جو وہاں گئے ہیں. وہاں کیپیسٹی سے کوئی 2000 زیادہ قیدی میرے خیال ہے پڑے ہوئے ہیں. ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی ہیں, سیاسی قیدی بھی رہے ہیں بہت. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ ایک ریکارڈ دیکھ لیں کہ 1.5-2 سال کے اندر جتنی ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں, اتنی ملاقاتیں زرداری صاحب کے ساتھ 8-10 سالہ قید میں نہیں ہوں. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ جیل مینول کے تحت اگر گنے تو وہ کچھ 6-7 سال جیل میں رہے ہیں. ان کے ساتھ اس سے آدھی ملاقاتیں کسی قیدی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں. میں ایک اور اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں کہ ہماری پوری ہسٹری کے اندر جو 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 سال بھی رہے ہیں, جیم سید رہے ہیں, ہمارے باچا خان رہے ہیں, کسی سے اتنی ملاقاتیں نہیں.
اب یہاں پہ نہ نظریے کا جھگڑا ہے، نہ کسی اصول کا جھگڑا ہے، نہ کسی آدرش کا جھگڑا ہے، نہ کسی پروگرام کا جھگڑا ہے، نہ کسی تحریک ہے، نہ کوئی انصاف ہے، ملاقات ہے۔ اور ملاقات کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے۔ اب ایک بات میں کہہ دوں، ملاقات کا جھگڑا عدالتوں میں گیا، آئے دن گیا، 100 سے زیادہ اپلیکیشنز گئی، پھر عدالتوں نے ایک میکانزم بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ لسٹ دی جائے گی اور اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جن کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے، یہ ایک لسٹ دیا کریں گے سپرنٹینڈنٹ کو۔ آج ان کو خود نہیں ملنے دیا گیا نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لسٹ وہ دیتے ہیں یا تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اگر انہیں نہیں ملنے دیا گیا، جن کو ملنے دیا گیا ہے وہ کیوں؟ یہ ایسے مسائل نہیں ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ آرگومنٹ پلٹا پاؤں کسی طریقے سے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اتنی ملاقاتیں کروا دی ہیں کہ ریکارڈ بن گیا ہے آپ کے اپنے بیان کے مطابق، تو یہ تاریخ پھر آپ نے بنائی ہے نا، مطلب آپ کے دور میں بنی ہے، تو آپ اس کے اندر ایک کا اضافہ کر دینا۔ اگر آپ نے عادت ڈال ہی دی ہے تو عادت کو پورا ہونے دینا۔ پھر ایک جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ملزم قانون کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، ایک اصول بن چکا ہے ہمارے پوری تاریخ کے اندر۔ ایک ملزم صرف لاڈلا نکلا ہے، باقی کوئی نہیں نکلا ہے۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کر دی ہیں، میں نے نہیں کی ہیں۔ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی راستہ نہیں لیتے، آپ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں جی کہ خان صاحب فلاں یہ ہوا وہ ہوا، خان صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں، ایک پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، آپ وکیل ہو جاتے ہیں، اب آپ کی ملاقات لازمی ہو جاتی ہے، وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے یہ جو جتنی سہولتیں ملتی ہیں یہ وایا کوٹ جا رہے ہیں لوگ، ایسے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم بھی ملاقات کرتے تھے میاں صاحب سے، لسٹ جاتی تھی، باہر کبھی بیٹھ کے آ جاتے تھے، شاید خاقان ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اس میں ہم نہ روکنے میں میرا خیال ہے کوئی ہمارا رول ہے، نہ وہاں بھیجنے میں کوئی ہمارا نہ ملاقات کروانے میں۔ پی ٹی آئی کہتی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی طرف وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی ہے، لیکن الزام آپ کی طرف آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، چلیں آج نہیں ہیں کل ہو جاتی ہے، بہنیں روز ہی ملتی ہیں، ہفتے میں ایک دن نہیں 2 دن نہیں، وہ کہہ رہی ہیں 3 ہفتے سے نہیں ملنے دیا گیا، آج تو بڑی پریشان تھی، وہ پریشان تھی، مل جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ملاقات ہی منتہائے مقصود ہے، تحریک انصاف کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اور لیکن جیل کے دروازے آپ نے کھلوائے نا، جب آپ کو عمران خان سے ملاقات کروانی تھی تو ڈیلیگیشن کی ملاقات کروا دی نا، پھر وہ مخصوص حالات کے اندر۔ لیکن مخصوص حالات کے اندر یا اگر کسی خاص ایک ایونٹ کا، یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی کمپلشن ایسی آتی ہے، ملاقاتیں اس سے پہلے بھی مخصوص ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جیل سے۔ دیکھیں جب یہ بھٹو صاحب کا معاملہ تھا، یہ ساری لیڈرشپ پی این اے کی بیٹھی ہوئی تھی سیالہ کے اندر، سیالہ سے نکال کے بھی ملاقاتیں ہو جاتی تھی، سیالہ کے اندر بھی لوگ چلے جاتے تھے۔ اب بھی دیکھیں اختر مینگل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سنجرانی صاحب جا کے ملاقات کرائے ہیں، ہمارے اسپیکر صاحب۔ تو مخصوص حالات کے اندر مخصوص ملاقاتیں کوئی ایسا عجوبہ نہیں۔ لیکن اسی دوران امریکہ سے ایک وفد آتا ہے اور اس کے بارے میں خبریں یہ پھیلتی ہیں، آپ نے انصار بھائی صاحب کی سٹوری دیکھی ہوگی کہ وہ یا اس کا ایک نمائندہ یا اس کے قریبی لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں